السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے آپ کو سب کو اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ کی شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو جو عمل بتائیں گے آپ یہ عمل کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ میری کئی ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے پاس یہاں بھی 7 ہفتے آتی ہیں اور ان کے نام پر ان پر پڑھائی ہوتی ہے تو اس سے فیضیاب ہوتی ہیں، اور ایسی بھی میری بہنیں ہیں جو دور سے رہنے والی ہیں، ہمارے پاس نہیں آ سکتی ہیں، تو وہ وہیں سے رہ کر اپنی تصویر کے ذریعے سے پڑھائی کرا لیا کرتی ہیں، جس سے کہ کئی ساری میرے بہنوں کو فائدہ ہوا ہے۔ میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی آڈیو بھی سنانے والا ہوں۔ دیکھیے، ہم جو ہے کسی کی بھی آڈیو آپ کو اس لیے نہیں سنواتے ہیں تاکہ دیکھیں کسی کا بھی راز راز ہی رہے، وہ فاش نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ بھی اپنے نام کے ذریعے سے ہم سے پڑھائی کرا سکتی ہیں، اپنے فوٹو کے ذریعے سے ہم سے پڑھائی کروا سکتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے پاس ہیں تو آپ آنا چاہیں تو آ بھی سکتے ہیں، اور اگر دور سے ہیں آپ تو وہیں سے اگر آپ اپنے نام کے ذریعے سے، اپنے فوٹو کے ذریعے سے، تصویر کے ذریعے سے پڑھائی کرا کر اپنے آپ کو فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ہم سے ایک مرتبہ آپ ضرور رابطہ کریں، اور دیے گئے نمبر پر آپ زیادہ تر ہم سے واٹس ایپ پر ہی کانٹیکٹ کریں، کیونکہ کال بہت مشکل ہے اٹھا پانا۔ اس لیے آپ اگر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر ہی بات کر سکتے ہیں، اس سے ہم آپ کو بہت آسانی سے بات آپ کی ہم سے ہو جائے گی۔ اور اگر تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے کبھی بات کا جواب دینے میں، لیکن بارہا جواب آپ کو ضرور دے دیا جائے گا۔ آئیے اسی کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو پھر ایک بہت پیارا سا عمل بتا رہا ہوں جو کہ صدقے کے متعلق سے ہے۔ آپ کی شادی کو کئی سال ہو گئے ہوں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہو تو آپ اس طریقے سے یہ عمل کریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، لیکن صدقہ روزانہ نہیں کرنا ہے۔ صدقہ روزانہ آپ نے اکٹھا کرنا ہے، اور پھر اس کا کوئی بھی تبرکات منگانا ہے یا اپنے گھر پہ بنانا ہے۔ پھر اس پر کیا پڑھائی کرنا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آئیے میں آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ سنیں، آپ نے جیسے ناپاکی کے ایام سے آپ پاک ہو گئی ہیں، آپ نے اس میں ناپاکی کے ایام اس میں کوئی میٹر نہیں رکھتا ہے، لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں، اس کو آپ ناپاکی کے ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے 1 مہینہ یا 41 دن، ہے نا، 41 دن بہتر رہے گا، 41 دن تک آپ صدقے کا نذرانہ تحفہ اکٹھا کرتی رہیں اپنے مکان پر۔ چاہے آپ 10 روپیہ روز کریں، 20 روپیہ روز، 50 روپیہ روز، صدقے کا پیسہ آپ اکٹھا کریں 41 دن تک۔ اب آپ نے 10 روپیہ بھی اکٹھا کیا ہوگا تب بھی میٹھی کوئی چیز لانے لائق پیسے آپ کے 41 دن میں ہو ہی جائیں گے، اور کبھی کچھ کم بھی رہے ہوں گے، جیسے کبھی 5 ڈال دیے، 2 ڈال دیے، 10 ڈال دیے، کبھی 20 بھی ڈال دیے، تو اس طریقے سے 41 دن میں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا جو آپ کوئی بھی میٹھی چیز اپنے مکان پہ بھی بنا سکتی ہیں، جیسے میٹھے چاول، کھیر، حلوہ وغیرہ، یا دکان سے بھی منگا سکتی ہیں، جیسے برفی، کوئی بھی میٹھی چیز آپ منگا سکتی ہیں۔ اب 41ویں دن آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس میٹھی چیز کو بنانا ہے اور اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ سامنے رکھنے کے بعد میں آپ نے اس پر سب سے اول میں آپ خود پڑھیں، اپنے شوہر سے پڑھوائیں یا کسی اور سے پڑھوائیں، سب سے اول میں آپ نے اس پر 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ میں لکھ کر بھی بتا دوں تاکہ آپ کو آسانی رہے، ہے نا۔ 11 بار آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 بار آپ یہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے یہ تو آپ کی مرضی ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، ہے نا، اس درود پاک کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ نے پھر پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ، ٹھیک ہے، 41 بار سورہ
سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 41 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد میں پھر آپ نے آخر میں 11 بار درود پاک کو ہی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اوپر پڑھا نا یہ 11 مرتبہ، وہی 11 مرتبہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ جو درود پاک اوپر پڑھا ہے وہی درود پاک آپ نے نیچے پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بیچ میں آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں آپ نے اس میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ چاروں کل ہیں تو ایک مرتبہ چاروں کل پڑھ لیں، چاروں کل یاد نہیں ہیں تو قل هو اللہ احد ایک ہی کل کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ سے دعا کریں، نیک صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں، آپ کا جو بھی مانگنے کا طریقہ رہا ہو آپ اس طریقے سے اللہ سے دعا کریں۔ آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے اللہ سے ظاہر کریں، مولا تو مجھے اولاد دے گا تو میں تیری راہ میں 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، 20 کو کھانا کھلاؤں گا، مطلب کوئی بھی ذریعہ آپ بول سکتے ہیں جو جائز ہو، یا کہ میں کسی مدرسے میں اتنے بچوں کو کھانا کھلا دوں گا، اتنے بچوں کو کپڑے بنا دوں گا، مطلب جو بھی آپ کی جائز تمنا ہے، جو آپ کی استطاعت ہے، سب سے مین ہے جو آپ کی طاقت ہے، آپ اس طاقت کے اعتبار سے جو ہے آپ بول بھی سکتے ہیں، اور ورنہ تو خالص آپ اللہ سے دعا کر لیں، انشاءاللہ یہ دعا آپ کی ضرور قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں یہ جو اب آپ نے میٹھی کوئی بھی چیز لی ہے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا شوہر بیوی دونوں تناول کر لیں، باقی تھوڑا تھوڑا اپنے گھر کے تمام چھوٹے بڑے بچوں کو دے دیں، اور جو آپ نے اس بطور تبرک کو بستی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، غریب بچوں کو یا غریب گھر والوں کو اپنے گھر پہ بلا کر دعوت کے طور پہ کھلا دینا ہے، یا کہ پھر بطور تبرک چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے بانٹ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ 41 دن میں ایک بار کریں، ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں کہ انہیں 41 دن میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، دوبارہ آپ کو اس عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہ ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بھی دعا قبول ہونے میں وقت بھی لگ جاتا ہے، تو پھر آپ نے 41 دن کے بعد میں ایک مرتبہ اور اسی طریقے سے کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس بار ہر حال میں ہو جائے گا۔ لیکن یہ عمل 3 مہینے کا ہے، 3 بار کا ہے، 41 دن کا، آپ اس عمل کو 3 بار ضرور کر لیں، انشاءاللہ ان 3 باروں میں ایک نہ ایک بار اللہ آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں میرا مولا پروردگار، آپ جب یہ عمل پہلے ہی مرتبہ کریں تو آپ کو صالح اولاد کی نعمت سے نواز دیا جائے۔ مولا میری بہنیں جو مجھ سے دعا کے لیے کہتی ہیں پروردگار تو میری دعا کو ان کے حق میں قبول فرما، ان سب میری بہنوں کو صالح اولاد عطا فرما، خاص کر جو میرے بھائی بہن میری اس ویڈیو کو آپ تک دیکھے ہیں پروردگار انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یہ جو بتائے ہوئے ہمارے اس عمل کو کریں مولا تو انہیں بھی صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، جو دعا کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تیری بارگاہ میں پیش و قبول فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں، چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔